السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد 10th ڈگری اور جو بھی ان کے شعبہ جات ہوتے ہیں، کسی بھی کمپنی میں جاب کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں کی ایک بیماری ہے کہ جاب کے لیے جو بھی انٹرویو لیتے ہیں وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کس کمپنی میں کتنے سال کام کیا ہے، آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے اور کتنی مہارت ہے۔ اور یہ سوال بھی ایک اعتبار سے صحیح ہے، ایک اعتبار سے احمقانہ ہے۔ بھئی جب اسے کہیں جاب ملی ہی نہیں تو اسے ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ اور ہر کمپنی ایکسپیرینس والے بندے کو لینے کی فکر میں رہے گی تو ایک جھوٹ کا سلسلہ چل پڑے گا کہ جو بھی نئی بیاچ فارغ ہو کے آ رہی ہے اور ہر کمپنی ایکسپیرینس والے کو چاہ رہی ہے تو وہ اس سے پہلے کہاں جاب کر کے آئے گا؟ پھر تو اس میں سے آدھا سا زائد طبقہ وہ رہے گا جسے ایکسپیرینس نہیں ہوگی، کہیں کمپنی میں کام نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اسے جاب کی خاطر فیک سرٹیفکیٹ لگانا پڑتا ہے کہ میں نے فلاں کمپنی میں اتنے سال کام کیا ہے۔ اس کمپنی کو چاہے تو آپ ہیک کر کے اس کے نام پر آپ سرٹیفکیٹ بنا لیں، یا نہیں تو وہاں پر کچھ رشوت دے کر، کچھ پیسہ دے کر آپ مجھے اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، 10 سال کا، 5 سال کا، 3 سال کا، اس طرح آپ وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھا کر جاب حاصل کریں، یہ راستہ بچ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا شریعت میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے کہ ہم فیک سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے جاب حاصل کریں؟ اس کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، شرعی اعتبار سے تو سرٹیفکیٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک سند کی ہے۔ سند کے معنی ہوتے ہیں کہ گواہی، کہ فلاں کمپنی آپ کے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کے اندر یہ مہارت ہے، اور یہ مہارت آپ نے اتنے سال کام کر کے حاصل کی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب آپ اتنے سال کام نہیں کیے ہیں اور آپ کے اندر وہ مہارت اتنے عرصہ گزرنے سے حاصل نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آپ کے بارے میں سند اور گواہی اور سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ سند یا سرٹیفکیٹ اس آدمی کو دینا چاہیے اور اس آدمی کو ملنا چاہیے جس نے پڑھا، محنت کیا اور اس نے نمبرات حاصل کیے، اور پھر اس نے اس کے بعد اپنی اس پروفیشن پر اور اپنی اس مشغلے پر اس نے ایک عرصہ گزارا اور اس میں مہارت حاصل کیا، پھر اسے جا کے ایک سند اور اسے ایک تصدیق دی جائے گی کہ ہاں آپ نے اتنے سال محنت کر کے یہ درجہ آپ نے حاصل کیا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کیا ہے تو سیدھا جھوٹ ہے۔ لیکن کمپنیاں ساری کی ساری یہ جھوٹ گوارا کرتی ہیں، ان کو بھی معلوم ہے، انٹرویو لینے والے کو بھی معلوم ہے کہ جھوٹ اور فیک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور دینے والے کو بھی معلوم ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک سسٹم بن گیا ہے ایسے کہ آپ کو جاب کے لیے اس طرح کی فیک سرٹیفکیٹ ایڈ کرنا ہی رہتا ہے، پیش کرنا ہی رہتا ہے۔ شرعی اعتبار سے دیکھیے کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح کی محنت کر کے مہارت حاصل نہیں کی ہے اور اس نے ایکسپیرینس کہیں سے بھی 1-2 سال، 6 مہینے، 3 سال محنت کر کے ایکسپیرینس اس نے حاصل نہیں کیا، پھر بھی وہ سرٹیفکیٹ بنا کے لا رہا ہے تو اسے 4 گناہ ہوں گے۔ ایک تو جھوٹ کا گناہ، دوسرا خیانت کا گناہ، تیسرا دھوکے کا گناہ، چوتھا حق تلفی کا گناہ۔ حق تلفی کیا ہے؟ اب ہندوستان کا جو ماحول ہے، ایک جاب کے لیے اگر آپ اعلان کریں گے جس میں اگر 5 سیٹ خالی رہیں گے تو 500 بندے بھاگے بھاگے آئیں گے۔ ایسی اکنامک گر گئی ہے، معاش اور معیشت کے مسائل ایسے تنگ ہو چکے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ انجینئرنگ کرنے والے اور فلاں پڑھے ہوئے لوگ بھی اب سبزیاں بیچ رہے ہیں اور جوتے چپل بیچ رہے ہیں۔ اگر جاب کے لیے کچھ بھی اس طرح کا اعلان ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھاگے آئیں گے، اور ان میں صلاحیت مند بھی ہوں گے، ان میں ایکسپیرینس والے بھی ہوں گے۔ لیکن انٹرویو کا ایک سلسلہ رہتا ہے کہ 2 دن چلے گا، 3 دن چلے گا، جو پہلے آئیں گے ان کو اسی میں سے چن کر لیا جائے گا، اور جو رہ گئے سو رہ گئے۔ تو آپ کی جھوٹی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے جو حق والا ہے اسے حق نہیں ملے گا۔ تو اس طرح 4 طرح کے گناہ ہوں گے جھوٹی اور فیک سرٹیفکیٹ بنانے پر۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سیدھے ہم جائز اور سچائی کے راستے پہ چلیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس طرح کر لیتا ہے اور فیک سرٹیفکیٹ بنا کر جاب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی انکم اور کمائی ہے یہ حلال رہے گی یا حرام رہے گی؟ اس سلسلے میں فقہاء نے تحریر کیا ہے، یہاں تک کا جو مرحلہ اس نے طے کیا ہے فیک سرٹیفکیٹ بنانے کا، یہاں تک تو اسے 4 طرح کے گناہ ہو گئے۔ اب اس سے توبہ ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔
اس توبہ استغفار کے بعد جب اسے جاب میں اپنا کام کرنے کا موقع ملے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت واقعتاً ہے یا نہیں ہے، اور جس نوکری اور جاب پر اسے رکھا گیا ہے وہ محنت اور دلچسپی سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ مہارت ہے، اور کمپنی نے جو کام اسے سونپا ہے اور وہ بڑی دلچسپی سے، محنت سے اور وقت کی پابندی کے ساتھ وہ کر کے ادا کر رہا ہے، اپنا ذمہ پورا کر رہا ہے، تو اس صورت میں تنخواہ جو دی جاتی ہے وہ محض سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر نہیں دی جاتی ہے، تنخواہ آدمی کی محنت کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔ اب اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وقت پر آ رہا ہے، اور جو مہارت اس کے اندر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کو بنیاد بنا کر وہ کام بھی کر رہا ہے اور کمپنی کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی محنت کا وہ معاوضہ حلال رہے گا، جائز رہے گا، اسے حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر محض سرٹیفکیٹ دکھا کر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، صرف کاغذات کی بنیاد پر وہ آ گیا جاب کی خاطر اور اس کا انٹرویو ہوا اور وہ پاس بھی ہو گیا، اور بعد میں جب کمپنی میں کام کرنے کا موقع آ رہا ہے تو کہیں اس سے کام کروا رہا ہے، کہیں اسے رشوت دے کے کام کرا رہا ہے، یا پابندی سے نہیں کر رہا ہے، یا سستی کر رہا ہے، جیسے جس کام پہ رکھا گیا اس کے فرائض منصبی پورے ادا نہیں کر رہا ہے، اس صورت میں اس کی آمدنی حرام اور ناجائز رہے گی۔ ان سب باتوں میں تو یہ ضروری ہے کہ جاب بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ حرام طرح کی جاب میں خواہ آپ کتنی بھی ایکسپیرینس لے کے جائیں کوئی نہیں چلے گا، یعنی آپ کے لیے وہ آمدنی حرام رہے گی، حلال نہیں رہے گی۔ تو انکم کے سلسلے میں یہ ہے کہ فیک سرٹیفکیٹ کے بعد جو آپ جاب کریں گے، آپ کے اندر مہارت ہے، صلاحیت ہے، اور آپ محنت سے کر کے کمپنی کا کام کر کے دے رہے ہوں تو آپ کا انکم حلال ہے، جاب بشرطے کہ حلال کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے، وقت کے پابند نہیں ہے، اور آپ کمپنی کا وہ کام جو آپ کو سونپا گیا وہ نہیں کر رہے ہیں، یا آپ دوسروں کو رشوت دے کر آدھا بیدہ کر کے یا الٹا سیدھا کر کے دے رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں آپ کی وہ انکم بھی حرام رہے گی۔ اور جب آپ کا یہ بھانڈا پھوٹے گا، کمپنی کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، مہارت نہیں تھی، جس بنیاد پر کہ آپ نے کمپنی کو دھوکہ دیا، خیانت سے کام لیا، جس مرحلے میں چاہے کمپنی آپ کو نکال دے تو کوئی آپ پر ظلم نہیں ہوگا، اسے ظلم نہیں کہا جائے گا۔ یہ حق ہے کمپنی کا کہ آپ کے اس دھوکے اور خیانت کی وجہ سے آپ کو کمپنی سے نکال دیا جائے، تو اس واسطے سیدھے راہ پر چلنا چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔